تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کے مقدمے میں گہرائی تک جائیں گے. کتاب کا نام ہے نقوش نبوی. جی. اور یہ سیرت محمدی پر لکھی گئی ہے، لیکن ایک بہت ہی منفرد انداز میں. دیکھیے، ہم اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں، لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ واقعات مستند ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب یہ کتاب دینے کی کوشش کرتی ہے. اس کے مصنف محمد عبداللہ اعظمی نے ایک بہت واضح راستہ اپنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مورخین کے انداز میں نہیں لکھی، اچھا، بلکہ محدثین کے اصولوں پر لکھی ہے. یہاں تھوڑا رکتے ہیں. ہمارے سننے والوں کی آسانی کے لیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ محدثین اور مورخین کے طریقے میں اصل فرق کیا ہے؟ مطلب کیا یہ ایک کہانی کے لیے ببلیوگرافی چیک کرنے جیسا ہے؟ یہ بہت اچھی مثال ہے. اسے ایسے سمجھیں کہ ایک عام مورخ کا زور کہانی کو دلچسپ اور مربوط انداز میں بیان کرنے پر ہوتا ہے. صحیح. وہ مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھا کرتا ہے اور ایک مکمل تصویر بناتا ہے. لیکن ایک محدث کا پہلا اور آخری زور استناد یعنی اوتھینٹیکیشن پر ہوتا ہے. اچھا. ہر واقعے کو بیان کرنے سے پہلے وہ اس کی پوری سند یعنی راویوں کی زنجیر پیش کرتے ہیں. کس نے کس سے سنا اور یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ جی بالکل، یہاں تک کہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے. اگر وہ زنجیر کہیں سے کمزور ہو تو چاہے واقعہ کتنا ہی مشہور یا ڈرامائی کیوں نہ ہو، وہ اسے قبول نہیں کریں گے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ قاری کو شاید کچھ مشہور لوک کہانی جیسے واقعات اس کتاب میں نہ ملے، لیکن جو کچھ ملے گا وہ زیادہ ٹھوس اور قابل اعتبار ہوگا. بالکل، یہ تاریخی یقین پر زیادہ زور دیتا ہے. تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس سخت معیار پر لکھی گئی کتاب کے مقدمے کو کھنگالا جائے اور دیکھا جائے کہ مصنف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی زندگی کے کن پہلوؤں کو سب سے اہم سمجھا ہے. تو آئیے شروع کرتے. مقدمے کا آغاز واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت بنیادی نقطے سے ہوتا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور ان کے ساتھ ادب کا تعلق. جی، مصنف نے سب سے پہلے قرآن کی وہ آیات پیش کی ہیں جو اس رشتے کی بنیاد قائم کرتی ہیں، خاص طور پر سورت حجرات کی وہ مشہور آیت جس میں آواز بلند نہ کرنے کا حکم ہے. جی، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کریں. یہ صرف آواز کا معاملہ نہیں ہے، مطلب اس میں ایک گہری بات چھپی ہے کہ اپنی رائے، اپنی سمجھ، اپنی خواہش کو ان کے حکم کے سامنے پست رکھنا ہے. اور آیت میں آگے جو تنبیہ ہے وہ تو بہت سخت ہے. بہت سخت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ تو بہت سنگین بات ہے. یعنی ان کا ادب صرف ایک اخلاقی تقاضا نہیں، بلکہ ایمان اور اعمال کی قبولیت کی شرط ہے. یہی نکتہ ہے. اسی طرح ایک اور آیت کا حوالہ ہے کہ ان کی اطاعت اصل میں اللہ کی محبت کا راستہ ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. جی. اور پھر سورۃ النساء کی وہ آیت جو اس بات کو اور بھی واضح کرتی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائے اور پھر آپ کے فیصلے پر دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کرے. بالکل. یہ صرف ظاہری اطاعت نہیں بلکہ قلبی طور پر مکمل سر تسلیم خم کرنے کا مطالبہ ہے. اس محبت اور ادب کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مقدمے میں سیدنا حسان بن ثابت کا ایک شعر بھی ہے نا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے. جی، اور کیا خوبصورت شعر ہے. وہ کہتے ہیں: وما مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدن. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں نے اپنے شعروں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد کے ذکر سے اپنے شعروں کو عزت بخشی ہے. واہ، یہ تو تعریف کے پورے تصور کو ہی الٹ دیتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو میری تعریف کی ضرورت نہیں، میرے کلام کو ان کے ذکر کی ضرورت ہے تاکہ وہ قیمتی بن سکے. یہ ادب کی ایک ناقابل یقین بلندی ہے. بالکل. اور یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام میں نظر آتا ہے. خیر، اس تمہید کے بعد کتاب ان کی زندگی کے ابتدائی نقوش کی طرف بڑھتی ہے. یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ اس شخصیت کے غیر معمولی نوعیت کے اشارے بچپن سے ہی کیسے ظاہر ہو رہے تھے. مقدمے میں ان کی ولادت کے بارے میں ایک حدیث ہے
جس میں آپ نے خود فرمایا کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ خوبصورت مماثلت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ گہرا واقعہ شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ بچپن میں قبیلہ بنی سعد میں اپنی رضائی والدہ کے پاس تھے۔ جب وہ بکریاں چرا رہے تھے؟ جی، آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ دو سفید لباس والے فرشتے آئے، آپ کو لٹایا، سینہ چاک کیا اور دل نکال کر اسے آب زمزم سے دھویا۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس میں سے انہوں نے ایک سیاہ لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ تم میں شیطان کا حصہ تھا۔ علامتی طور پر یہ بچپن ہی میں آپ کے دل کو ہر قسم کی برائی اور شر سے پاک کرنے کا ایک عمل تھا۔ نبوت کی تیاری کا ایک ابتدائی مرحلہ۔ جی بالکل، لیکن اس واقعے کا ایک اور حصہ بھی ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کون سا؟ دل کو واپس رکھنے کے بعد فرشتوں نے اسے تولا، پہلے امت کے 10 لوگوں کے مقابلے میں تو آپ کا پلڑا بھاری رہا، پھر 100 لوگوں کے مقابلے میں تب بھی آپ کا پلڑا بھاری تھا، پھر 1000 لوگوں کے مقابلے میں؟ جی، پھر 1000 لوگوں کے مقابلے میں تولا گیا تب بھی آپ کا وزن زیادہ نکلا۔ آخر میں فرشتے نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اگر انہیں پوری امت کے مقابلے میں بھی تولا جائے تو یہ بھاری نکلیں گے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بہتر تھے، اس کا علامتی مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر حکمت، رحمدلی اور قیادت کی صلاحیت کو خدائی طور پر اتنا وسیع کر دیا گیا تھا کہ وہ پوری امت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ یہ ان کے مشن کی ایک پیشن گوئی تھی۔ بالکل، یہ نبوت کا ایک پیش خیمہ تھا، اور یہ محبت صرف بعد میں پیدا نہیں ہوئی، بچپن سے ہی ان کے ارد گرد کے لوگ ان سے ایک خاص لگاؤ محسوس کرتے تھے۔ کتاب میں آپ کی رضائی بہن سیدہ شیما کے اشعار کا ذکر ہے، جو وہ آپ کو لوری دیتے ہوئے پڑھتی تھی۔ جی، وہ دعا کرتی تھیں کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں انہیں جوان اور سردار کے روپ میں دیکھوں، اور ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو نیچا دکھا، اور انہیں ہمیشہ قائم رہنے والی عزت عطا فرمائے۔ یہ ایک بہن کی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے خالص محبت اور امید بھری دعا ہے۔ اور یہی کردار جوانی میں بھی قائم رہا، یہاں تک کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی پورا مکہ انہیں صادق اور امین یعنی سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتا تھا۔ جی، اور یہی وہ اوصاف تھے جنہوں نے مکہ کی سب سے معزز اور مالدار خاتون سیدہ خدیجہ کو متاثر کیا اور انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ سب نبوت کے اعلان سے پہلے کی باتیں ہیں۔ پھر 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو جہاں شدید مخالفت ہوئی، وہیں ایسے جان نثار ساتھی بھی ملے جن کی محبت کی مثالیں آج بھی حیران کر دیتی ہیں۔ ایسی مثالیں ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، جیسے سیدنا خباب کا واقعہ۔ انہیں جب مکہ والوں نے دھوکے سے پکڑ کر سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا تو آخری وقت میں ان سے پوچھا، ایک نفسیاتی حربے کے طور پر؟ جی، ان سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوں اور تم آرام سے اپنے گھر میں ہوں؟ اور ان کا جواب کیا تھا؟ وہ تڑپ کر بولے، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ جہاں ہیں وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر والوں میں محفوظ بیٹھا رہوں۔ یہ محبت کا ایک بالکل مختلف معیار ہے، مطلب اپنی جان سے زیادہ نبی کی سلامتی قیمتی تھی۔ یقیناً۔ اور جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا تو اس نے جو منظر بیان کیا وہ بہت اہم ہے۔ اس نے کہا، لوگو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا دیکھا تھا؟ اس نے بتایا کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے۔ اور وضو کا پانی؟ کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں۔ یہ تو مکمل سپردگی ہے، یہ صرف عقیدت نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ صرف امن کے وقت میں نہیں تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب وسائل کی کمی تھی اور دشمن 3 گنا زیادہ تھا، آپ نے انصار سے مشورہ کیا۔ ان کے سردار سیدنا سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر جو کہا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارا فیصلہ آپ کے تابع ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ کود جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جنگ سے پہلے سمندر میں کود جانے کی پیشکش، یہ فوجی ڈسپلن سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک لیڈر پر مکمل ایمان ہے۔
یہ واقعات سننے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ آخر اس شخصیت میں ایسی کیا بات تھی؟ مقدمے میں ان کے حلیے اور ظاہری شخصیت کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ جی، اور یہ تفصیلات بھی ان لوگوں سے مروی ہیں جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب سے خوبصورت بیانات میں سے ایک سیدہ ام معبد کا ہے۔ ہجرت کے سفر میں آپ کچھ دیر کے لیے ان کے خیمے پر رکے تھے۔ جب ان کے شوہر واپس آئے تو انہوں نے ان کے سامنے آپ کا جو نقشہ کھینچا، جی، وہ عربی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، گفتگو میں مٹھاس، بات واضح اور صاف، نہ بیجا لمبی نہ بہت مختصر، گویا ایک لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ اور قد کے بارے میں؟ درمیانہ قد، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھ میں نہ جچے، نہ اتنا لمبا کہ برا لگے۔ دو شاخوں کے بیچ ایک تر و تازہ شاخ کی طرح جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر ہو۔ واہ! اور ایک صحابی سیدنا جابر بن سمرہ کا مشاہدہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات میں آپ کو دیکھا۔ آپ نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو۔ اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جی، لیکن اس ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک جلال اور رعب بھی تھا۔ سیدنا عمرو بن علاس اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل میں رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہ تھی۔ اور اسی وجہ سے وہ انہیں آنکھ بھر کر نہیں دیکھ پائے۔ جی، وہ کہتے ہیں ان کے جلال کی وجہ سے میں نے کبھی انہیں آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اگر آج کوئی مجھ سے کہے کہ ان کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف بے پناہ محبت ہے، دوسری طرف اتنا ادب اور جلال کہ نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا، ان سب تفصیلات کے بعد مصنف اس بات پر کیوں زور دیتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے؟ دیکھیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ محبت کی علامت بھی ہے اور محبت کا ذریعہ بھی۔ مطلب جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور جب تک آپ کسی کو جانیں گے نہیں اس سے حقیقی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بے جان چیزوں جیسے کھجور کے تنے کو آپ کی پہچان ہوئی تو وہ آپ کی جدائی میں رویا، یا عہد پہاڑ آپ کی موجودگی سے وجد میں آ گیا۔ جی، تو ایک انسان کے دل میں محبت کا پیدا ہونا تو زیادہ ضروری ہے۔ اور انہوں نے محبت کا ایک معیار بھی مقرر کیا ہے۔ جی، وہ مشہور حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو مصنف کے نزدیک سیرت کا مطالعہ اسی محبت کو دل میں پیدا کرنے اور اس معیار تک لانے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ تمام منفرد خصوصیات، یہ بے مثال محبت اور یہ کامل کردار قدرتی طور پر اس سوال کی طرف لے جاتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ مقدمے میں اس پر بھی بات کی گئی ہے، خاص طور پر ان کے آخری نبی ہونے کے تصور پر، ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے مصنف نے اٹھایا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی یہ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جی، جیسے آپ کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کا ذکر ہے، اور پھر اس عقیدے کے دفاع میں شہید ہونے والے پہلے صحابی سیدنا حبیب بن زید کا واقعہ، اور پھر وہ اس تاریخی تسلسل کو موجودہ دور تک لاتے ہیں۔ جی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے اور پھر پاکستان میں 1974 میں اس مسئلے پر بنائے گئے قانون کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ حوالے اس بات پر زور دینے کے لیے ہیں کہ امت نے ہر دور میں اس عقیدے کی حفاظت کو کتنی اہمیت دی ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ یہ کوئی ضمنی مسئلہ نہیں بلکہ ہمیشہ سے مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے مقدمے کا خلاصہ کریں تو یہ کتاب صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ محدثین کے سخت اصولوں پر مبنی ایک تحقیقی کام ہے۔ جی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے ادب، صحابہ کی محبت اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ کتاب کا اختتام بھی بہت امید بھرا ہے۔ جی، اور کتاب کا اختتام ایک بہت ہی امید بھری حدیث پر ہوتا ہے جس میں ذکر ہے کہ آپ پر درود بھیجنا غموں کو دور کرتا ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قاری جب بار بار ہر حدیث کے ساتھ آپ کا نام پڑھے گا تو اسے کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق ملے گی۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں۔
مقدمے کے آخر میں ایک دیہاتی صحابی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نے مسجد میں ذرا اونچی آواز میں آپ سے کچھ پوچھا تو صحابہ نے اسے ٹوکا۔ جی، اس نے جواب میں کہا کہ میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، اور پھر ایک سوال پوچھا کہ ایک شخص کچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن عمل میں ان جیسا نہیں ہو پاتا تو اس کا کیا بنے گا؟ اور اس کے جواب میں آپ نے ایک ایسا اصول بیان کیا جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ جی، آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، یعنی انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ان کا معیار کیا ہے، اور وہ ہمیں آخرت میں کہاں لے کر جائیں گی۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما